مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر پڑھی لکھی اسمبلی، ایک دن اسمبلی کا ایسا نظر نہیں آتا جس دن گالم گلوچ کی اور لڑائی جھگڑے کی سیاست اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں نہ ہوئی ہو۔ بولیں گے تو وہ مدارس کے خلاف، مولویوں کے خلاف، علماء کے خلاف۔ اپنی تعلیم کا حال دیکھو، یہ کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہمارے بھائی اسمبلیوں میں پہنچنے والے ممبران کسی وقت بھی اسمبلی کی کارروائی اٹھا کر دیکھیں، دکم پہ لڑائی جھگڑے، گندی گالیاں۔ اگر آپ کا کلچر اور تہذیب یہ ہوگی تو آپ قوم کو کیا سبق دو گے؟ وزارت عظمیٰ سے لے کر نیچے مشیروں تک، خواہ وہ برسر اقتدار ہوں، خواہ وہ حزب اختلاف ہوں، سب کو عجیب سی زبانیں لگی ہیں۔ وہاں ہی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں ہی ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوتے ہیں اور ننگی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دوسرے۔ میں نے کبھی کبھار دیکھتا ہوں، جب بھی اسمبلی کی کارروائی تھوڑی بہت دیکھی، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کا ہم شکر اس بات پر کرتے ہیں کہ مدرسوں میں اللہ کے فضل یہ تعلیم نہیں۔ مدرسے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اخلاقیات، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، اپنے قرب و جوار میں بسنے والے لوگوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، حسن اخلاق، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی بچوں کو وہ پڑھائی جاتی، وہ سکھائی جاتی ہے، اور یہ چیز قوم کو برداشت نہیں۔ کفار کو تو ہے نہیں، تو انہوں نے اپنے چیلے کھڑے کیے ہوئے، مشتیں گرا دو، مدارس بند کر دو، جو مدرسے چل رہے ہیں ان کو دنیا کی تعلیم کے اندر پھنسا کر وہاں پر دینی تعلیم کو پیچھے کرو اور دنیا کو آگے کر لو۔ بھئی دنیا پڑھی ہوئی بھی دیکھ لی، ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف قطعاً نہیں ہیں، ہم 12 دفعہ کہتے ہیں ہم بالکل اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دین کو جب چھوڑو گے اور خالی دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہی حشر ہوگا۔ اگر دین کو مقدم رکھو گے، دنیا اس کے تابع رکھ کے چلو گے، دنیا میں عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ اور اگر دین بھلا دیا، قرآن پیچھے چھوڑ دیا، سنت رسول کو پس پش ڈال دیا اور اس کے مقابلے میں انگریز کے قانون کو رکھ لیا، تو نہ یہاں کامیاب ہے نہ وہاں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی محبت نصیب کرے۔ اللہ ہمیں اس ملک کی خیر خواہی کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ جو ملک کے دشمن ہیں، خواہ وہ چھپے ہیں خواہ وہ اعلانی ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔